بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان كثيرا فهو أحب إلى الله عز وجل۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، قرآن کی قرأت سب سے بہتر جانتے اور پڑھتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل مع الرجل، اگر دو آدمی مل کر نماز پڑھیں، ازکیٰ من صلاتہ وحدہ، تو یہ اکیلے آدمی کے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اکیلا آدمی نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن دو آدمی مل کر نماز پڑھیں گے یعنی جماعت کروائیں گے تو یہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان کو 27 نمازوں کا ثواب اور اس کو ایک نماز کا ثواب۔ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اور اگر 3 آدمی نماز پڑھیں تو یہ 2 کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جماعت تو دونوں کی ہے، 2 والوں کی بھی جماعت ہے اور 3 والوں کی بھی جماعت ہے، لیکن 3 آدمیوں میں افراد زیادہ ہوں گے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، جتنے افراد زیادہ ہوتے جائیں گے اتنے ہی وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب جتنے زیادہ افراد اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ وہ پسند ہے۔ اب سب سے بڑا اجتماع حرم مکی میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ پسند وہ اللہ تعالیٰ کو، تو جتنے افراد زیادہ نماز پڑھیں گے ایک جگہ پر اتنے اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر ایک مسجد میں 50 افراد نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک میں 100 پڑھ رہے ہیں اور دونوں کا فاصلہ آپ کے لیے برابر ہے، تو آپ کو کدھر جانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جہاں 100 ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی اجتماعیت زیادہ پسند ہے، جمع ہونا، اکٹھ ہونا، ایک جگہ پہ جمع ہونا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا، ایک مسجد میں جمع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ جتنے افراد زیادہ ہوتے جائیں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ وعن ام ورقة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرها ان تؤم اہل دارها
ام ورقہ رضی اللہ عنہا صحابیاں ہیں اور قرآن کی بہت بڑی قاریاں تھیں، اور انہوں نے بدر کی جنگ میں بھی شرکت کی ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو حکم دیا انت ام اہل دارہا، کہ اپنے دار والوں کی امامت کروایا کرو۔ ایک لفظ ہوتا ہے بیت، اس کا معنی ہوتا ہے گھر، ایک لفظ ہوتا ہے دار، ثواب دارین سنا ہوا ہے؟ اے جڑے اعلان کر دیں گے انہوں نے نہیں پتا ہوگا یہ ترجمہ کیا، ہر کام کے بعد کیا کریں؟ ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ دارین بنایا ہوتا ہے، یہ دارین نہیں ہے، دارین، دونوں گھروں کا، دونوں جہانوں کا، دنیا اور آخرت کا ثواب۔ تو دار جو ہے اس کا ترجمہ بھی عام طور پر گھر کر دیا جاتا ہے۔ اصل میں دار لفظ بڑی حویلی پر بولا جاتا ہے، کچھ دیر پہلے، اب نہیں۔ ایک بڑی حویلی ہوتی، بڑا گھر ہوتا، باہر دروازہ ایک ہوتا، اس کے اندر مختلف گھر ہوتے، چاچے دا، تائے دا، ابو دا، پھر ان کی آگے اولادوں کے کچھ 10 12 14 گھر، سب کے دروازے اندر الگ الگ، سب کا وہ سارا صحن اکٹھا ایک بڑا سا، اور پھر اس سے باہر ایک دروازہ، اس کو عربی میں دار کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بسا اوقات اس کو حویلی بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ چند افراد کے گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا محلہ تھا۔ تو وہاں کی عورتیں با جماعت نماز ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن مسجد نبوی میں پہنچنا ان کے لیے ذرا مشکل تھا۔ مردوں کا ذرا لمبا سفر کرنا آسان ہوتا ہے، عورت کے لیے ذرا دور جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا بدری صحابیہ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنے دار میں، یعنی اپنے حویلی میں، اپنے محلے میں عورتیں اکٹھی کر کے ان کی جماعت کروا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی عورت جماعت کروا سکتی ہے اور عورتوں کی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ جس طرح مرد جماعت کروائے تو اس سے پیچھے مرد بھی اور عورتیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عورت اگر جماعت کروائے تو اس کے پیچھے مرد نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ محرم باپ خاون بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح امام مرد یہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عورت جب جماعت کروائے گی تو وہ اگلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی اور وہیں کھڑی ہو کر وہ جماعت کروائے گی اونچی آواز میں، یعنی اونچی آواز سے وہ اللہ اکبر کہے گی، اونچی آواز سے قرات شروع کر دے گی، اونچی آواز سے پھر اللہ اکبر، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، اور عورتیں اس کے ساتھ نماز پڑھیں گی، لیکن وہ آگے کھڑی ہو کر جماعت نہیں کروائے گی۔ تو عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی غزوے جنگ یا آپ کسی جگہ پر سفر کرتے تو آپ پیچھے اپنا نائب بنا کر جاتے، نائب امام،
تو وہ نائب امام اکثر طور پر آپ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بنا رہے تھے. وَكَانَ وَهُوَ أَعْمَى، اور وہ نبینہ تھے، اور نبینہ آدمی صحابہ کی امامت کروایا کرتے. تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ نبینہ شخص بھی امام ہو سکتا ہے، نبینہ آدمی بھی امام ہو سکتا ہے. ایک فقہ کے اندر نبینہ شخص امام نہیں ہو سکتا، اور اسی فقہ کے اندر دیہاتی جو ہے وہ شہری کی امامت نہیں کروا سکتا، اور اسی فقہ کے اندر جو اجمی ہے وہ عربی کی امامت نہیں کروا سکتا، اسی فقہ کے اندر غلام جو ہے وہ آزاد کی امامت نہیں کروا سکتا. یہ سب مسئلے غلط ہیں. یہ اصل فقہ ہے. فقہ کا معنی سمجھ، مسائل کا علم، اور یہ واضح ہے. مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، سنن ابو داود میں حدیث ہے، اسی طرح کی حدیث ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو اپنا نائب کس کو بناتے؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اور وہ نبینے ہوتے اور وہ لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے. تو نبینہ شخص بھی امام بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. چوتھی روایت وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ وصلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ. یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن الدارقطنی میں نقل کی ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، کتنا بھی گناہگار کیوں نہیں، اس کا جنازہ پڑھو. اور جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، کتنا بھی گناہگار کیوں نہیں، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. یہ روایت ضعیف ہے، سند اس کی درست نہیں. حجاج بن ارطاط راوی مدلس روایت ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ کس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اور کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، یہ مسئلہ. اس کے لیے موٹا سا قانون، بڑا سا قانون سمجھ لیں. بڑا قانون یہ ہے کہ جس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. جس کی پیچھے نماز ہو جاتی ہے اس کی آگے کھڑے ہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور جس کی پیچھے نماز نہیں ہونی نا، اس کی آگے کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں ہونی. سمجھے بات؟ این سمجھو جیدی کلے دی نماز ہو جاندی ہے نا، او دے پیچھے بھی نماز ہو جاندی ہے. اب وہ کون ہے جس کی اپنی نماز ہوتی ہے اور کون ہے جس کی اپنی نماز نہیں ہوتی؟ مسلکوں کا مسئلہ نہیں ہے، ناموں کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے اور نظریے کا مسئلہ ہے. جس کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، حتیٰ کہ آپ اس کا نام ہی مومن رکھ دو، جنتی نام رکھ دو، ماں پیدا ہویا بچہ وہ نام ہی جنتی رکھ دو تو وہ جنتی نہیں ہو جائے گا. مومن رکھ دو وہ مومن نہیں بنے. اسی طرح جو مرضی نام رکھ دو، اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور نماز سنت کے مطابق ہے، اس کی نماز ہو جائے گی چاہے کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو. اور جس کا عقیدہ درست نہیں اور نماز سنت کے مطابق نہیں، اس کی نماز نہیں ہے، نہ اکیلے کی ہے اور نہ امام کی ہے، نہ مقتدی کی ہے. دونوں باتیں پھر سن لیں. جس کا عقیدہ درست ہے اور نماز سنت کے مطابق ہے، کتنا بھی بڑا فاسق فاجر گناہگار کیوں نہ ہو،
نماز ہو جائے گی. اور جس کا عقیدہ درست نہیں ویسے وہ بڑا نیک ہے لیکن عقیدہ درست نہیں, اور نماز سنت کے مطابق نہیں ویسے وہ 6 نمازیں پڑھتا ہے تہجد سمیت, اس کی نماز نہیں. عقیدے کے اوپر بنیاد ہے اور سنت کے اوپر بنیاد ہے بس. اب مسلکوں کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی شخص, میں آپ کو ذرا اور کھول کے بتا دیتا ہوں, داڑھی رکھنا فرض ہے, نہ رکھنا فرض کا تارک اور منکر ہے, لیکن اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور نماز سنت کے مطابق ہے, اس کی اپنی بھی ہو جائے گی, اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی. سمجھے بات؟ لیکن داڑھی سنت کے مطابق ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, سر پر امامہ باندھا ہوا ہے, اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہے, عقیدہ صحیح نہیں, یہ پیچھے نہیں ہوئے, یہ اپنی بھی نہیں ہوئی, ساری خوبیاں موجود ہیں, عمل سنت کے مطابق نہیں, اس کے پیچھے بھی نہیں, اس کی اپنی بھی نہیں. یہ بات ہے اور یہ مسئلہ سمجھ لیں. گناہگار کتنا بھی ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. سنن نسائی کی روایت ہے, صلو خلف کل بر او فاجر, نیک ہو یا گناہگار ہو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لو, ہو جائے گی, لیکن عقیدہ خراب نہ ہو, لیکن عمل سنت کے خلاف نہ ہو. یعنی جو نماز والا عمل ہے وہ سنت کے خلاف نہ ہو. جس کا نماز والا عمل سنت کے خلاف ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو, یا اس کا عقیدہ خراب ہے, اللہ کے بارے میں ہر جگہ پہ حاضر ناظر سمجھتا ہے, ہر شے میں موجود سمجھتا ہے, یا پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ خراب ہے, اللہ کی علم غیب والی صفت دوسروں میں مانتا ہے, یا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ خراب ہے, مخلوق کا انکار کر دیتا ہے, کتابوں کے بارے میں عقیدہ خراب ہے. جس کا عقیدہ خراب ہے اس کی اپنی بھی نہیں, اس کے پیچھے بھی نہیں. ہاں گناہگار ہو تو اس کا جنازہ پڑھو, اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو. عقیدہ خراب ہے, نہ اس کا جنازہ ہے اور نہ اس کے پیچھے نماز ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم الصلاة والامام على حال فلیصنع کما یصنع الامام. جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھنے کے لیے آئے اور امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام ایک حالت میں ہے, تو تم وہی کرو جو امام کر رہا ہے. اب ہمارے ہاں نماز میں پیچھے سے آ کر ملنے والوں کی اکثریت کا طریقہ یہ ہے کہ امام تشہد میں ہے یا سجدے میں ہے, تو آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ اکبر, پہلے ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر امام کے ساتھ اس حالت میں جاتے ہیں. اب یہ جو ہاتھ باندھنا ہے نا, یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر امام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو تم کھڑے ہو جاؤ. اگر امام رکوع میں ہے تو کرنا تم نے یہ اللہ اکبر اور رکوع میں چلے جاؤ. اگر سجدے میں ہے تو اللہ اکبر, سجدے میں چلے جاؤ. تشہد میں ہے تشہد میں چلے جاؤ. امام جو کر رہا ہے وہی کرنا ہے. اب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے, گویا کہ تم پہلے کہاں شامل ہوئے؟ قیام میں, اور پھر تم جا رہے ہو سجدے میں. پہلے شامل ہوئے قیام میں, اپنی کیفیت بنائی, حالت بنائی قیام والی, اور پھر گئے آپ تشہد میں. تو ایسا نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ کر جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں شریک ہو جاؤ بس. بعض دوست پیچھے انتظار بھی کرتے رہتے ہیں کہ چلو ہن امام سجدے پہ نے, آخری رکعت ہے, اٹھتے نے تو پھر ملنے ہیں, یا سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی نماز پڑھا لیں گے یا پڑھ لیں گے. تو یہ بات درست نہیں. اس حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے لیے آئے
امام جس حالت میں بھی ہے تم اس کے ساتھ مل جاؤ اور اسی حالت میں شریک ہو جاؤ. سلام پھیرنے کا، سجدے سے اٹھنے کا انتظار نہ کرو. ویسے بھی دیکھو، اگر وہ پہلی رکعت کے ہی سجدے میں ہے، آپ کھڑے ہو کے ابھی اٹھتا ہے تو رکعت میری دوسری سے شروع ہونی ہے، تو آپ کھڑے رہ کر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ بھی سر سجدے میں رکھ دیتے تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک سجدے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور روز قیامت ایک ایک سجدہ بھی بہت قیمتی، ایک سجدہ بھی بہت قیمتی. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ اے فرشتو، وہ مسلمان جو بڑے عذاب سہ لیا انہوں نے، تھے تو وہ مسلمان ہی نا، گناہ گار تھے، تو چلو ان کو نکال لاؤ، لے آؤ جہنم سے. فرشتے کہیں گے اللہ، جہنم میں اتنی دنیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون کون مسلمان ہے اور کس کس کو نکالنا ہے؟ اور ویسے بھی ان کی چہرے، شکلیں، حالتیں بدل چکی ہو، وہ تو گل سڑ بہت کچھ ہو گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی میرے سامنے سجدہ کیا، میں نے اس پیشانی پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. جاؤ دیکھ لینا، جن کی پیشانیوں پہ آگ نہیں لگی ہوئی ان سب کو نکال کے لے آؤ. تو یہ ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے. اس وجہ سے اس سجدے کو معمولی مت سمجھیں اور ایک ایک سجدے کو اپنے لیے قیمتی شمار کرتے ہوئے اس میں شامل ہو جایا کریں. اگلا باب ہے باب صلاۃ المسافر والمریض. مسافر اور مریض نماز کیسے ادا کریں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اول ما فرضت الصلاة رکعتان فاقرت الصلاة السفر واتمت الصلاة الحضر. متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے جو نماز فرض کی گئی تھی نا، اس کی 2 رکعتیں تھیں. ہر نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب کتنی رکعتیں؟ 2 ہر نماز کی 2 رکعتیں. فاقرت الصلاة السفر. پھر کیا ہوا؟ سفر کی نماز اسی طرح ٹھہرا دی گئی، کہہ دیا گیا کہ آئندہ سفر میں تم نے 2 رکعتیں پڑھیں. وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. اور حضر کی نماز، علاقے کی نماز کو تمام کر دیا گیا، مکمل بنا دیا گیا. سفر کی نماز اسی طرح رہی اور حضر کی نماز کو مکمل کر دیا گیا. یہ کب مکمل کیا گیا اور کب ایسا ہوا؟ وہ صحیح بخاری میں ہے. ثم حاجر ففرضت 4 وأقرت صلاة السفر على الأول. مکے کے اندر بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے. آپ جانتے ہوں گے کہ نماز فرض کب ہوئی ہے؟ کب نماز فرض ہوئی ہے؟ معراج کی رات. 5 نمازیں کب فرض ہوئی ہیں؟ اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے مسلمان. نبی علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے تھے جب ان ظالموں نے آپ پر لا کر ایک بچہ دانی اونٹ کی یا اوجری کہہ لیں، وہ لا کر آپ کے اوپر گرائی تھی اور اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے آ کر اس کو اتارا تھا. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز، مکے میں نماز پڑھ. دار ارقم میں جا کر چھپ چھپ کر مسلمان کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے. تو نماز پہلے بھی تھی، شروع میں بھی تھی. پھر معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئی. تو معراج تو مکہ میں ہوا ہے، معراج مکہ میں ہوا، تو گویا کہ نماز فرض مکہ میں ہو گئی تھی. معراج کا پکا 100% واضح تو کوئی سال متعین نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے کے مطابق 10 سن نبوت کو یہ معراج ہوا تھا، یعنی 10ویں سال نبوت کے. تو 10 سال تک پہلے مسلمان نمازیں پڑھتے تھے نفلی، 2 پڑھ لیں، پھر کبھی 2 پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، کبھی کوئی بھی نہ پڑھی گئی، نفل تھے.
سن 10 نبوت کو غالباً یا معراج کی جو رات تھی اس وقت سے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہو گئی، لیکن جماعت کے ساتھ فرض نہیں تھی۔ مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں تھی، چھپ چھپ کے جہاں جہاں جگہ مل جاتی پڑھ لیا کرتے، پڑھتے 5 تھے۔ اور کتنی کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکعت۔ پھر جب ہجرت کی گئی، موقع میسر ہوا اور کھلے عام عبادت کی اجازت ملی، تو اس وقت با جماعت نماز کو فرض قرار دیا گیا، اور پھر اس وقت جو 2 رکعت تھیں ان کو 4 رکعت میں تبدیل کیا گیا، سوائے فجر اور مغرب کے۔ ظہر، عصر اور عشاء کو 4 رکعت میں تبدیل کی۔ ثم ہاجرہ، یہ بخاری میں روایت ہے، پھر آپ نے ہجرت کی۔ ففرضت 4، تو پھر نماز کتنی فرض ہو گئی؟ 4 رکعت۔ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ، لیکن سفر میں نماز وہ پہلے طریقے پر ہی رہی، کتنی؟ 2 رکعت۔ وزاد احمد، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا 2 تے 4 2 تے 4، تو صبح دی تے 4 نہیں ہوئیاں، اس حدیث میں تو صبح کا بھی آیا۔ مغرب دیاں 4 بھی نہیں ہوئیاں، 2 بھی نہیں ہوئیاں، اس حدیث میں تو نہیں آیا۔ یہ بار بار میں بات سمجھاتا ہوں، اگر کوئی آدمی صرف یہ ایک روایت پڑھے، صرف یہ ایک روایت کہ پہلے کتنی تھی 2 اور بعد میں کتنی ہو گئیں 4، اگر صرف یہ روایت پڑھے تو اس کے نزدیک پھر فجر کی بھی کتنی ہو گئیں 4، اور مغرب کی بھی کتنی ہو گئیں 4، اور سفر میں ساری کتنی ہو گئی 2، سفر میں ساری، مغرب کی بھی 2، تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ جب تک باقی حدیثیں نہیں پڑھے گا اس وقت تک سارا مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ یہی بات آپ کے دل و دماغ میں بٹھانی ہے کہ بعض لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے 2-4 حدیثیں آپ کو سنا دیتے ہیں، تم کہتے حدیث تے ہے نا، حدیث ہے، میں آپ پڑھی حدیث ہے، میں آپ ویکھی حدیث ہے۔ بھئی وہ حدیث اس نے تمہیں بتا دی جو اس سے آگے پیچھے حدیثیں تھی وہ بھی پڑھی ہیں کہ نہیں؟ اگر میں یہاں ہی سبق ختم کر دوں اور اتنا میں آپ کو سناؤں، حدیث ہے کہ سفر میں 2 رکھتے ہیں اور حضر میں کتنی رکھتے ہیں 4، اور میں اپنا درس ختم کر دوں تو آپ کے ذہن میں پکی بات بیٹھ جائے گی، ہم نے حدیث سنی ہے، حدیث پڑھی ہے، سفر میں 2، مغرب دی بھی 2 حدیث ہے، اور حضر میں 4، مغرب کی بھی، تو آپ کا نقصان ہوگا۔ جب تک ساری حدیثیں نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، مسئلہ سمجھ، اس وجہ سے کسی کا بھی کلپ سنیں، کسی کی بات سنیں، فوراً اپنا ذہن اس طرح مت بنائیں، علماء سے تحقیق کریں کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہے، اس پورے مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اس کے سارے معاملات کیسے ہیں، علماء سے پوچھیں۔ اگر آپ صرف نیٹ سے پوچھیں گے تو وہ آدھی باتیں آپ کو بتائیں گے اور آپ گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں گے، لیکن سمجھ رہے ہوں گے میں کی ماننا پہ ہوا، حدیثہ ماننا پہ۔ یہی کام وہ جہلم میں بھی کیا جا رہا ہے۔ اچھا اگلی حدیث سن لیں۔ وزاد احمد، مسند احمد میں یہی روایت تفصیل سے ہے، اس میں یہ پہلی باتیں بھی ہیں اور وہاں تفصیل کیا ہے، الا المغرب، مغرب کو نہیں چھیڑا گیا، وہ سفر میں بھی اتنی ہے، حضر میں بھی اتنی ہے۔ فإنها وتر النہار، وہ دن کی نمازوں میں طاق نماز ہے، یعنی وہ دن کا وتر ہے۔ ایک آپ وتر پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، وہ رات کی نماز ہے، طاق نماز۔ رات کو طاق نماز ہے وتر، اور دن کی طاق نماز کون سی ہے؟ مغرب۔ فإنها وتر النہار وإلا الصبح، اور صبح کو بھی اس مسئلے سے خارج کر دو، یعنی صبح کی نماز سفر میں اور حضر میں دونوں میں ایک جیسی، اور مغرب کی نماز بھی سفر میں اور حضر میں دونوں میں ایک جیسی۔ فإنها تطول فيها القراءة،
اس کے اندر 2 کو 4 کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اس کے اندر قرات لمبی ہوتی ہے، تو وہ لمبی قرات ہی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، اگلی 2 رکعتوں کی۔ تو باقیوں میں ذرا قرات چھوٹی ہوتی ہے تو وہ 2 کو 4 کر دیا گیا۔ فجر میں چونکہ قرات لمبی ہوتی ہے اس وجہ سے ان 2 کو 4 نہیں کیا گیا، اگر وہ 4 کر دیتے تو نماز اور لمبی ہو جانی تھی۔ تو جب آپ یہ روایت بھی ساتھ پڑھیں گے تو اب ساری روایات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، ان 3 نمازوں کو یہ سفر میں اور حضر میں فرق ہے۔ حضر میں یہ 4 رکعت ہیں، سفر میں یہ 2 رکعت ہیں۔ فجر اور مغرب ان کے سفر اور حضر میں فرق نہیں ہے۔ سفر میں فجر کی نماز کے 2 ہی فرض ہیں، حضر میں بھی 2 ہی فرض ہیں۔ مغرب کی نماز کے سفر میں بھی 3 ہی فرض ہیں اور حضر میں بھی 3 ہی فرض ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ باقی 3 نمازیں پہلے بھی وہ 2 رکعت تھیں، پھر ہجرت کے بعد وہ 4 رکعت بنی، پھر یہ آسانی ہوئی اگر سفر کر رہے ہو تو تم یہ 4 والی 2 رکعتوں پڑھ لو اور 3 والی 3 ہی پڑھیں گے اور 2 والی 2 ہی پڑھیں گے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر فی الصلاۃ ویتم ویصوم ویفطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر نماز قصر بھی پڑھتے تھے اور پوری بھی پڑھتے تھے، روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے۔ یہاں یہ نسبت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن محدثین نے جب اس روایت کی ساری سندوں کو غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے۔ اصل میں یہ عمل نبی علیہ السلام کا نہیں ہے، اصل میں یہ عمل اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے سیکھا یا سمجھا۔ وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی تھیں کہ سفر میں نماز پوری پڑھنے سے مجھے مشقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہوئی ہے آدھی پڑھنے کی وہ ہے کہ مسافر بندہ تھکا ہوتا ہے، چل آدھی پڑھ لے، تو میں صحت مند ہوں، میں پوری پڑھ لیتی۔ اس طرح روزہ چھوڑنے کا کہا گیا کہ مسافر ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، فرضی روزہ، رمضان کا روزہ، سفر کر رہے ہو رمضان کے روزے میں تو آپ روزہ رہنے دو۔ لیکن اماں جان کہتی ہیں مجھے کوئی مشقت نہیں لگتی، وہ روزہ رکھ بھی لیتی، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتی۔ اسی طرح کبھی کبھی تھکی ہوتی تو نماز قصر کر لیتی، کبھی نہ تھکی ہوتی تو نماز پوری کر لیتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے اندر ان دونوں کاموں کی اجازت ہے، چاہو تو روزہ رکھو چاہو تو نہ رکھو، چاہو تو نماز قصر پڑھ لو چاہو تو پوری پڑھ لو۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بسا اوقات قصر کرتی، بسا اوقات پوری پڑھتی، بسا اوقات روزہ چھوڑتی، بسا اوقات نہ چھوڑتی، ایسا کر۔ یہ دونوں کام ہی جائز ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ لیکن بہتر کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے 2 پڑھنی ہے، اس کے بجائے بہتر ہے کہ 4 پڑھ لو، 4 کا ثواب زیادہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہتر کیا ہے وہ اگلی حدیث میں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کریں. جس طرح اللہ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، یہ گناہ نہ کر، تو وہ گناہ نہ کرنے والا اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ رخصتیں دی ہوئی ہیں، تو پھر اس رخصت کو قبول کرنا بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے. یعنی مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کہے نا کہ یہ کام نہ کرو تو نہ کرو، یہاں نہ کرنا پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کہے نا یہ کر لو تو پھر ہمیں وہ کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے تو ہمیں اس رخصت پر عمل کرنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. اگرچہ دوسرا کام بھی جائز ہے لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ اس رخصت کو قبول کیا جائے. مسافر ہے تو نماز قصر پڑھے، مریض ہے تو اپنی مرض کے اعتبار سے نماز پڑھے. اب وہ کتنی سفر پر اور کیسی کیسی حالت میں کتنے دنوں میں، یہ ایک لمبا عنوان ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ پوری تفصیل ہم بتائیں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق ہے.